दी. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. ان کے تو دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی, ان کے تو کانوں پہ اللہ نے ڈانٹ ڈال دی, ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا. نہیں مانیں گے ان کے لیے عذاب علیم. یہ کون سی مورے ہیں, یہ کون سی مورے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, بہت جگہ آتا ہے, کچھ دل ہیں جن پر میں نے مہر لگا دی, کچھ دل ہیں جن پر میں نے تالے چڑھا دیے, قفل لگا دیے, کچھ دل ہیں جن پر زنگ چڑھا ہے. حدیث بتاتی ہے کون سے دل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا, بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو یہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سیاہ نقطے مل کر کیا کر دیتے ہیں, اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ نے اس کے بعد فرمایا یہی وہ دل ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. یہ دلوں کا زنگ, دلوں کے پردے, دلوں کے کفل, دلوں کی مہریں کیا ہیں؟ گناہوں کی کثرت اور استغفار اور توبہ کی کمی. یہ ضد, یہ ڈھٹائی, یہ تکبر, یہ انا پرستی یہ دلوں پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خط پہ مہر لگ گئی, کسی پارسل پہ مہر لگ گئی, اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی, باہر کی چیز اندر نہیں آئے گی. ایسے ہی ہوتا ہے اس ٹائم کے بعد. تو یہی ہے, اللہ نے کہا کہ ان کے کانوں پر ڈانٹ ہیں, سنتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں جاتا. قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے یہ کافر ایسے ہیں, قرآن کی محفلوں میں, حدیث کی محفلوں میں, دین کی محفلوں میں آتے ہیں, تعلیم کی محفلوں میں آتے ہیں, کفر لیے آتے ہیں, کفر لیے چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی. کیونکہ ان کے دلوں, ان کی کانوں پر مہر ہے, اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈانٹ ہیں, بلاکڈ ہیں ان کے کان, پردے ہیں ان کی آنکھوں پر, نہ نظر آئے گا, نہ جائے گا, نہ ابزارب ہوگا. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دل کی 2 کھڑکیاں ہیں, آنکھ اور کان. اس کے آگے پردہ, اس کے اوپر ڈانٹ, دل میں کیا جائے گا؟ یہ کون سے ڈانٹ ہیں, کون سے پردے ہیں, کون سی مہریں ہیں؟ انکار حق, کفر کی کچھ وجوہات دیکھ لیجئے. اور آج خاموشی میں, تنہائی میں جا کے محاسبہ کیجئے گا. مجھے اللہ کے قرآن کے حدیث کے کون سے ایسے احکامات ہیں جو میرے علم میں اور میں ابھی تک مان نہیں رہی, اور پھر انکار حق کی وجوہات کو اس کے مقابلے میں کھنگا لیے گا. انکار حق کی وجوہات کہیں تو لا علمی ہے نا, پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد اگلی وجہ ضد, ضد اور ڈھٹائی. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے, جیسے یہود اور نصارہ کر رہے تھے. انکار حق کی وجہ ضد, ڈھٹائی. پھر اگلی وجہ انا پرستی, ایگو کا مسئلہ بنا لینا. پھر تکبر. اور پھر اگلی وجہ حب دنیا, دنیا کی محبت. بلیو یو می, اس کے علاوہ اور انکار حق کی شاید کوئی وجہ ڈائگنوسڈ نہیں ہے. یہی موریں ہیں, یہی ڈانٹ ہے, یہی پردے ہیں, یہی خلاف ہے. بس اوقات ضد اور ڈھٹائی. شیطان ضدی بنا دیتا ہے, ڈھیٹ بنا دیتا ہے, اور انسان مان کے نہیں دیتا. بس اوقات شیطان ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے, انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے. ہوتا ہے قرآن کے کچھ احکامات کو سننے کے بعد, ان کو سمجھنے کے بعد, ان کی حقیقت کو جاننے, اس کی افادیت کو سمجھنے, ان کی حکمتوں کو پا لینے کے باوجود انسان نہیں مانتا. لوگ ڈھٹائی سے جمے رہتے ہیں. اور یہ انا کا ساری زندگی میں ایک طرح کا لباس پہننے کے بعد, ایک طرح کے رسومات اپنانے کے بعد, آج اپنا طریقہ بدلوں گی, لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ تو وہ تھی یا تو یہ تھی؟ بس وہ انا ہو گئی, میں جو کرتی رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, اب میں کیسے بدل دوں اس کو. یہ انانیت ہے, ایگوئزم ہے. تکبر کیا ہے؟ اپنے طریقے کو نعوذ باللہ ٹھیک سمجھنا, اور قرآن اور حدیث کے طریقے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک, اس کو کمتر اور ادنا سمجھنا. جو لباس میری برادری میں, میرے معاشرے میں رائج ہے, وہ آج کے لیے زیادہ پریکٹیکل ہے. جو لباس شاید قرآن سکھا رہا ہے وہ شاید نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جو معاشی نظام قرآن سکھاتا ہے وہ آج ہو ہی نہیں سکتا انٹرنیشنلی, گلوبلی. جو نظام گلوبلی رائج ہے وہی ترقی کا ضامن ہے. یہ کیا ہے؟
اپنے طریقوں اور اپنے سسٹمز کو بہتر سمجھ کے نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کے نظام اور طریقوں اور احکامات کو کمتر یا ادنا سمجھنا یہ بدترین طریقے کا تکبر ہے، اور اللہ تکبر کو تو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر کفر کی اور انکار حق اور اللہ کے احکامات کے انکار کی اگلی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اس کو مانوں گی دنیا ہاتھ سے جائے گی، اس کو اپناؤں گی دنیا میں نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ ہاتھ سے جائے گا۔ یہ حب دنیا، دنیا میں میری ساکھ ہے، دنیا میں میری شہرت ہے، دنیا میں میری ریپوٹیشن ہے، دنیا کے مجھے فائدے مل رہے ہیں، دنیا کے نقصانات سے میں ڈرتی ہوں۔ یہ حب دنیا پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توق بن جاتی ہے اور کفر کا ذریعہ بن جاتی۔ اللہ ہمیں ضد سے، ڈھٹائی سے، اللہ تکبر اور انانیت سے، اور سب سے بڑھ کے حب دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔